اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک وتعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس آیت نمبر 12 تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے، اور انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے لیٹے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی اور کھڑے کھڑے بھی ہر حال میں ہم کو پکارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کسی بھی تکلیف پر جو اس کو پہنچی ہے اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں. اس طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کی نظروں میں ان کے اعمال کھپا دیے جاتے ہیں. عزیزان محترم، ہوش مند انسان، ہوشیار انسان، اسٹیبل پرسن وہی ہوتا ہے جو کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. چھوٹی بڑی جز اور کل ہر چیز کا اللہ ہی خالق اور مالک ہے، یہ جان کر، یہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، عبادت، بندگی کرنے میں جڑ جاتا ہے. وہی انسان ہوش مند ہے. ایسے ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستوں پر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے. جو انسان عقل و شعور سے غفلت اختیار کرتا ہے، انسٹیبل پرسن کون ہوتا ہے؟ جو بے وقوفی میں گرفتار ہو کر، یعنی اس کی فطرت میں اخوف، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور وہ بے تکی روش کو اختیار کر لیتا ہے، بے ترتیب زندگی کا عادی بن جاتا ہے. یہ
اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ یہی چیز اسے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیوں سے ہدایت لینے سے روکتی ہے۔ تو سمجھ بوجھ کو کام میں لانا چاہیے۔ سمجھ بوجھ کام میں لاتے ہیں تو پھر انسان ہوش مندی سے کام لے گا، غفلت کو آنے نہ دے گا۔ یہی سمجھ انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے۔ تو سمجھ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اسے کام میں لانا چاہیے۔ حاضرین محترم، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ ہر آنے والا زمانہ فتنوں والا، آزمائشوں والا، خطرناک، ویری ڈینجرس، جو گزرا سو گزرا۔ آج بھی جو زمانہ ہے غنیمت ہے، آنے والا بڑا خطرناک ہے۔ کووڈ-19 کورونا وائرس پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پوری دنیا میں ایک جیسی صورتحال، پوری دنیا کووڈ-19 سے دہل کر ہل کر رہ گئی۔ اکانومی ہل گئی، کاروبار بزنس سب ہل کر رہ گئے، تجارت، جابز سب ہل کر رہ گئے۔ ہلا نہیں تو کون؟ ایک انسان اور ایک مسلمان۔ کچھ ہلے ہیں لیکن بہت سارے نہیں ہلے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم گزشتہ مہینوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو ماضی ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بننا چاہیے۔ گزشتہ زمانوں میں جب کووڈ-19 مارچ میں عروج پر شروع ہوا آیا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا، سبوں نے دیکھا بے رونقی، کیسا کرب میں مبتلا تھے، عبادتیں گھروں میں، لوگ ملنے جھلنے سے کترا رہے ہیں، اپنوں ہی کی میت میں شریک ہونے کو اپنی جان خطرے میں سمجھ رہے ہیں۔ کیا کیا نہیں گزرا میرے بھائیوں۔ تراویح کی نمازیں گھروں میں، روزے کی رونق، سحری کہیں نہیں ملی۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر بھی پوری گلوبلی، پوری دنیا میں کیا کرب کے ساتھ نہیں گزاری، کتنی تکلیفوں کے ساتھ نہیں گزاری۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ وہی تکلیفیں عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گی۔ نماز بے رونق، ماہ رمضان بے رونق، بے چینیاں اس حد تک تھی کہ ہر کوئی پریشان۔ یہ فقیر کئی ایک لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہی آنسو، وہی رونا ان کی عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العظیم۔ لیکن سوچئے، جب ہر آنے والا زمانہ خطرناک ہے تو ابھی کووڈ-19 کا سیکنڈ فیز بھی بتایا جا رہا ہے۔ پہلے ہی فیز کے وقت پوری دنیا میں ہر مذہب والا، ہر ریلیجن والا دعاؤں میں اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے مذہب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ کووڈ-19 ہمیں آ کے نہ چھو لے۔ سبھوں نے کیا، لیکن بظاہر وہ تکلیف دور ہو گئی۔ پھر سے وہی دور شروع۔ یہ انسانی نیچر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالی انسانی فطرت کا انسانی فطرت کو ظاہر فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، ہر حال میں ہم کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے۔
گویا کسی بھی تکلیف پر جو اس کو پہنچی اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں۔ اس طرح حدود سے تجاوز کر جانے والوں کی نظروں میں انہی کے اعمال کھپا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ انسان کی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہر انسان غرض مند ہوتا ہے، چاہے اللہ سے ہو غرض پوری ہوئی بھول گیا، بندوں سے ہو غرض پوری ہوئی بھول گیا، یہی سمجھتا ہے کہ غرض نکلی میری بازو کی گلی تیری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کا اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا، سب کچھ میرے لیے ہو، میری عبادت اور بندگی کے ساتھ ہو، میری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزرے۔ لیکن فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی بھاگ دوڑ، اس کا انٹینشن ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہے، تو نیکوکاری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت گزاری میں جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان شر پسند ہے، ظالم ہے، کمینہ ہے، جھوٹا ہے، دوغلا ہے، منافق ہے، دنیا پرست ہے، تو جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے منافقت، دوغلا پن، کمینہ پن، ظلم، زیادتی، دنیا پرستی ویسے ہی بڑھتے جاتی ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے۔ میرا آپ سے تقاضا ہے، غور کیجئے، اپنے سے بزرگ جو بھی اپنے گھروں میں، خاندان میں، سوسائٹی میں، محلوں میں ہیں، نظر ڈالیے۔ جو نیکوکار ہیں وہ نیکی میں پرجوش ہوتے ہیں، بوڑھے ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت، ان کی ریاضت کا شوق بڑھتا جاتا ہے، پرہیزگاری بڑھتے جاتی ہے، تقوی بڑھتے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ذلیل، کمینہ، چھچورا، مسخرہ، منافق، دوغلا، کفر میں، دنیا پرستی میں مبتلا ہے، آپ ویسے بھی بڑے کو، ویسے بھی بوڑھے کو دیکھ لو، دیکھنے کے بعد پورے لوگ تھوکتے ہیں، ارے خبر میں پیر لٹکایا ہے لیکن ابھی بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ اس کا قصور نہیں، یہ اس کی فطرت کا قصور ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کو فطرت سلیم پر، سلامتی والی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ سلامتی والی فطرت پر پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ، اس کی سوسائٹی، اس کا خاندان، اس کا فرقہ اسے عیسائی، یہودی، غیر مہدوی، مشرک، کافر بنا دیتا ہے، ورنہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت سلیم کے پیدائش کے مطابق اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی طے ہے کہ انسان کی عادت بدل سکتے ہیں، فطرت نہیں۔ کوئی بھی انسان، ہابٹ، پریکٹس یہ بدلی جا سکتی ہے، نیچر نہیں بدل سکتے۔ تو ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے جو مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں آئی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا۔ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ان فیوچر، آنے والے دنوں میں جو باتیں رونما ہوں گی، آئیں گی، ظاہر ہوں گی، اس کے تعلق سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو میں مصروف تھے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے، گفتگو میں آئے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی پتے کی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوہ،
جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا، ہٹ گیا، فصدقوہ، تم سچ مان لو، اعتبار کر لو یہ کریکٹ ہے، ہو سکتا ہے پہاڑ ہٹ گیا، یہ مان لو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، اور اگر تم یہ سنو کہ کسی آدمی کا نیچر بدلا، فطرت بدلی، جبلت بدلی، فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، تو اس کی تصدیق مت کرو، اعتبار مت کرو۔ فَإِنَّهُ يُسِيرُ إِلَىٰ جو بھی لابی ہے، اس لیے کہ انسان اسی چیز کی طرف جاتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی پہاڑ ہٹ گیا تو یقین کر لو کسی کی فطرت بدلی، تو یقین مت کرو۔ تو محققین بیان کرتے ہیں، جو ابھی انڈر 40 ہے ان کے لیے خوشخبری، محققین بیان کرتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنی فطرت، اپنے نیچر کو سلامتی والی بنانا ہے، اچھے راستے پر لانا ہے تو لا سکتا ہے۔ 40 کے اندر اس کی فطرت بدل سکتی ہے، چینجبل ہے، 40 کے بعد نہیں، فٹ ہو جاتی، فکس۔ اچھا ہے تو اس کی اچھائی میں بڑھاوت ہوتے جاتی ہے، اس کی اچھائی میں زیادتی ہوتے جاتی ہے، برا ہے تو اس کی برائی میں زیادتی ہوتے جاتی ہے، جو ضعیف ہوتا ہے۔ اور آپ ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جیسا ایک شعر بھی ہے کہ ضعیفی میں جوانی سے زیادہ جوش ہوتا ہے، ضعیفی میں جوانی سے زیادہ جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ تو ضعیفی میں اچھا آدمی اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قوت طاقت سے زیادہ جوش دکھاتا ہے، اور برا آدمی اپنی طاقت سے زیادہ برائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے۔ اب ہمیں سلامتی والا نیچر، بھلائی والی فطرت، وہ فطرت سلیم جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بگڑنے اور بچنے کے لیے کون سا فارمولا ہے جس سے ہم اپنے نیچر کو بچا سکتے ہیں، اپنی فطرت کو سلامتی والی رکھ سکتے ہیں، امن و حفاظت میں رہ سکتے ہیں؟ تو آقا و مولا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ السلام نے ایک فارمولا دے دیا، یہ فارمولا رکھ لو، یہ فارمولے پر عمل کرو، تو پھر تمہاری فطرت بگڑنے نہ پائے گی، تمہاری فطرت سلامتی والی ہوگی۔ اللہ نے جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا ہے، اس فطرت پر تم قائم اور باقی رہتے ہوئے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ اور اگر اس فارمولے کو چھوڑ دیا تو ہلاکت یقینی۔ امامنا فرماتے ہیں وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا کہ مومن آنکس است ہم حال بالغدو والآصال در توجہ حق باشد۔ مومن وہ شخص ہے جو ہر حالت میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کنیکٹڈ ٹو اللہ، اللہ سے جڑ جائے صبح شام۔ His attention is fully directed towards Allah, morning and evening in all situations, is a mu'min, is a true believer۔ یہ امامنا مہدی علیہ السلام کا فارمولا ہے۔ ہماری توجہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے کیمرے تو آن ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اندھیرے میں بھی ہے، پرائیویسی میں بھی ہے، تنہائی میں بھی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے بھی کوئی بات کی جا رہی تو وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ یہ جب سمجھ لیں گے در توجہ حق باشد، ہم حال، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری فطرت سلامتی والی ہوگی، امن والی ہوگی۔ جب یہ فارمولے کو ہم اختیار کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے، حقیقت میں ہم مومن کہلائیں گے،
حقیقت میں اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے اور بھٹکنے کا کوئی امکان اور کوئی چانس ہی نہیں رہے گا۔ حاضرین محترم، کووڈ-19 کا سیکنڈ فیز دنیا کے سامنے آیا۔ انسان بڑا بے غیرت ہے، ٹیک اٹ ایزی، سب کو چھوڑ دیا۔ پھر سے اگر ہم اپنی قوم پر نظر ڈال رہے ہیں تو پھر سے وہی تماشے، وہی شام کی شادیاں، وہی باجے گاجے، وہی خرافات، وہی اسراف، وہی شیطانی حرکتیں۔ آخر کیا بات ہے؟ کب سنبھلیں گے؟ کب سنبھلیں گے؟ کب سدھریں گے؟ اگر ہم گزشتہ کے رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں، اس وقت کی بے چینیوں کو، اس وقت کے کرب کو، تکلیف کو دیکھتے ہیں، تو ابھی آنے والے رمضان کے لیے صرف 4 مہینے باقی ہیں۔ جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، بس ختم۔ اس کے بعد رمضان المبارک۔ قیامت کا یہ قریبی زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما دیے کہ سال مہینے کے مانند، مہینہ ہفتے کے مانند، ہفتہ دن، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ منٹ کے برابر گزرے گا۔ ویسے ہی ہو رہا ہے، وہی بات ہے۔ پھر کیا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا نہیں چاہیے؟ کیا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ کیا اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں؟ شامت اعمال کے تعلق سے انسان جتنا اپنے اعمال سے جتنا باخبر ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم اس کے باوجود دھوکے پر دھوکہ دے کر زندگی گزاریں؟ کیا ہم اپنی فطرت کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں؟ آخرت کی تیاری کے تعلق سے ہم فکر مند نہ ہوں؟ کیا اللہ کی پیشی میں جانا ہے، اس تصور کو ہم اپنے دل و دماغ پر حاوی رکھیں یا نہیں؟ یا پھر یہ کہ صرف مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا ورد کرتے جائیں اور کام کرتے جائیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اس کے خلاف زندگی بسر کرنا خود بے ایمانی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا مختصر ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے، چھوڑ رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز اقربا کو دفنا رہے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دنیا کو بڑی سمجھنا، دائمی سمجھنا، ہمیشہ کی سمجھنا، یہی تو انسان کی بے وقوفی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جانا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی، اپنی سانسوں کو غنیمت جانیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کرے، استغفار کرے، مغفرت طلبی کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر روئے۔ خدا کی قسم، تنہائی میں بہایا گیا ایک آنسو پوری کائنات سے بھاری ہوتا ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے پھر آنسو کیوں خشک ہو گئے؟ میرے بھائی، آنسو کا کمال یہ ہے کہ جب آنسو سوکھ جاتے ہیں جب آنسو سوکھ جاتے ہیں تو روحانیت کی کھیتی پر کچھ بھی نہیں اگتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ روحانیت کی کھیتی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا ہے تو گناہگار گناہوں کی دلدل کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کرے، بخشش طلب کرے۔ اب پلک جھپکتے یہ 4 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر پھر یہی صورتحال رہی تو کیا کریں گے؟ تو دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تو گڑ گڑانا چاہیے، 5 وقتی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ذکر کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور جب غفلت دور ہو ذکر کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی عبادت ذکر ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ فطرت کروٹ بدلتی ہے، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، شرارت کی طرف،
اور نفس کی پسندیدہ باتوں کی طرف بڑی تیزی سے بھگاتی ہے، لے جاتی ہے. ارے چھوڑا، ابھی دیکھا جائیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت ہٹے کٹے ہیں، یہ کہہ کر پھس لائے گی. تو اپنی فطرت کو بدلنے کے لیے، اپنی فطرت کو فطرت سلیم بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حال بالغدو والآصال در توجہ حق باشد، اس فارمولے کو اختیار کر لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہماری تمام چھوٹی بڑی جانی انجانی خطاؤں کو، قصوروں کو، گناہوں کو تو بخش دے، معاف فرما، درگزر فرما. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مغفرت طلبی کے سچے جذبے کے ساتھ تیری چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیں. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اپنی فطرت سلیم کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیری طرف رجوع کریں، تجھ سے جڑے ہوئے رہیں. ہمیں اس بات کی توفیق دے، اس بات کی طاقت دے، ہمیں اس بات کی صلاحیت دے کہ عبادتیں، بندگی صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے پورے مخلصانہ طور پر کرنے کی توفیق عطا ہو. اے الہ العالمین، ہمیں اس بات سے بچائے رکھ کہ ہم غفلتوں میں پڑھ کر اپنی فطرت کو بدترین فطرت والے کام کرنے کی طرف نہ لے جائیں، اور وہ فطرت سے بچے جس کی وجہ سے انسان خدا سے غافل، آخرت کی جواب دہی سے غافل، مرنے سے غافل، خبر کی سختی سے غافل. اس چیز سے ہمیں بچائے رکھ، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تیرا ذکر کرتے رہیں، تیری بندگی کرتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.